بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کا مرکزی خیال۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ نظم ہے اور اس کے ایگزامس میں آنے کے 90% چانسز ہوتے ہیں، تو آپ اس کو غور سے سنیں، غور سے سمجھیں اور اس کو یاد کریں لازمی۔ ٹھیک ہے جی، تو اسٹارٹ کرتے ہیں حوالہ شاعر سے۔ نظم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے شاعر حفیظ جالندھری ہیں، اور یہ نظم ان کی شہرۂ آفاق نظم شاہنامہ اسلام سے ماخوذ ہے۔ تعارف شاعر: حفیظ جالندھری کا شمار اردو کے اہم شعراء میں ہوتا ہے۔ شاعری کا شوق بچپن سے ہی تھا۔ مولانا غلام قادر گرامی کے باقاعدہ شاگرد ہوئے۔ نظام حیدرآباد نے سلطان ہند برطانوی حکومت نے خان بہادر کے خطاب سے نوازا۔ آپ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق بھی ہیں، اور قومی ترانہ تخلیق کرنے کی وجہ سے ہی شاعر پاکستان کا خطاب ملا۔ ستارۂ امتیاز بھی حاصل کیا۔ حفیظ جالندھری نے اخلاقی اور ملی شاعری بھی کی۔ شاہنامہ اسلام کے نام سے ایک تاریخ اسلام کو رقم کیا۔ شاہنامہ اسلام حفیظ جالندھری کا ایک عظیم کارنامہ ہے جس نے حفیظ جالندھری کو دنیائے ادب میں بلند مقام پر پہنچا دیا۔ ان کی تصانیف میں حفیظ جالندھری کے شعری مجموعوں میں نغمہ زار، تلخابہ شیریں، سوز و ساز اور چراغ سحر شامل ہیں، لیکن ان کی وجہ شہرت شاہنامہ اسلام اور پاکستان کا قومی ترانہ بنی۔ آئیے اب مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ حفیظ جالندھری نے اس نظم میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے عزیز صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی اور شادی کی منظر کشی کی ہے۔ اس نظم میں شاعر کہتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد کے گھر سے رخصت ہو کر اپنے گھر گئیں تو شرم و حیا کی چادر، عفت و پاکیزگی کا لباس، صبر و رضا کے گہنے، توکل کے خزانے اور دولت مہر و وفا اپنے ساتھ لائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دنیاوی جہیز ملا وہ نہایت مختصر اور سادگی کا مجموعہ تھا۔ اس میں کوئی قیمتی اور عالیشان شے شامل نہ تھی۔ ان کی کل متاع دنیاوی میں کھردرے بان کی ایک چارپائی، 2 آٹا پیسنے کی چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے اور ایک چمڑے کا گدا تھا، لیکن یہ سامان ایک در سے ہدایت تھا امت مسلمہ کے لیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا جہان کی نعمتیں اپنی پیاری صاحبزادی کے قدموں میں ڈال سکتے تھے، مگر انہوں نے ہمیشہ سادگی کو اپنایا اور اپنی صاحبزادی کو اور اپنی امت کو بھی سادگی کا عملی درس دیا۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور سادگی سے درس سبق حاصل کریں تو معاشرے سے کافی برائیاں ختم ہو جائیں گی اور بہت سی لڑکیاں اپنے اپنے گھر عزت سے رخصت ہو جائیں گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تو یہ تھا مرکزی خیال۔ اگر پسند آیا ہو تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ بہت ہی آسان اور سہل الفاظ میں نے یہ تحریر کیا ہے، اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔